اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی نصرت ٹاور کا کہ ایک رہائشی کی جو کہ ایک اوورسیز پاکستانی تھے، انہوں نے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ میڈیا کے اوپر آ کے بتائیں کہ وہ ایک اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور اس معاشرے کے اندر انسانیت تک ختم ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کو آگے کی طرف میں کنٹینیو لے کے چلنا چاہوں گا اور اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے تو بحیثیت قوم ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ قانون کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے۔ قانون دنیا کا کوئی بھی ہو، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے، ہم براہ راست کوئی بھی بات شاید جوڈیشری کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جوڈیشری ایک اہم ایشو ہے اور اس اہم ایشو کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بذریعہ پارلیمانی نظام کے وہ چیزیں جو معاشرے کے اندر غلط ہو رہی ہیں، ان کے اوپر پارلیمنٹ آپ کے بل کی منظوری دے کے تمام کی تمام شارٹ ریفارمز کو لے کے آتی ہیں، اس ٹائپ کی اصلاحات کی جاتی ہیں جس سے ایک عام انسان کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تمام کی تمام چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شاید ہماری پارلیمنٹ جو ہے اس کے جو اراکین ہیں، کوئی بھی قانون، کوئی بھی بل پاس کرانے سے پہلے شاید ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آج تک ہم اسی معاشرے کے اندر 1856 سے لے کے آج تک کا جو قانون ہے وہ وہی رائج 1947 سے لے کے آج تک جو ہمارے پاس قانون جو رائج ہے وہ 1856 کا برٹش لاز یہاں پر امپلیمنٹ ہوئے میں، ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ہم اس کے اندر اصلاحات کے حوالے سے، جبکہ ہماری پوری ریاست اس بات کو بخوبی بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ کہاں پر زیادتی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اگر ماضی کے کچھ کیسز کو اٹھا کے آج ان کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، یہ صرف اور صرف نصرت ٹاور اور گجر نالے کے 8-10 ہزار یا 6 ہزار 8 ہزار گھروں کا، خاندانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جوڈیشری کے وہ معاملات ہیں جن کے اندر ہماری ریاست کو بہت پہلے اقدامات اٹھا لینے چاہیے تھے۔ اسی حوالے سے اگر ہم اس بات کو کنٹینیو آگے کی طرف لے کے جائیں تو شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تھوڑے عرصے پہلے کی ہی ایک اپڈیٹ تھی، ایک خبر تھی جو پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے تھی۔ ان کے خلاف جو بھی ڈیسیشن آیا جس کو بعد میں کالعدم کر دیا گیا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اگر چیز وہ صحیح تھی تو اس کو بتایا جائے، اور اس کو پھر غلط کس طریقے سے وہ ثابت ہو گئی، ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے فیصلوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، میں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے یہاں پر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ میں 1 ماہ کے لیے اپنی والدہ محترمہ کا یہاں پر علاج کرانے کے لیے آیا تھا۔ اوورسیز پاکستانی ہوں، یورپ سے میرا تعلق ہے۔ 1 ماہ کے لیے یا 15 دن کے لیے میں سوچ کے آیا تھا کہ والدہ محترمہ کا اپنی ایک آپریشن کراؤں گا، پھر and I will move back، ٹھیک ہے۔ لیکن آج 7 سال کا یہاں پر ایک طویل عرصہ میں گزار چکا ہوں، جس کی مکمل طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کے فیلیئرز کے اوپر آتی ہے، جو کہ نیشنل ایشوز کہلاتے ہیں۔ یہ جوڈیشری کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے جن چیزوں کو میں نے ریئلائز کیا ہے، یہ معاملات یہ جوڈیشری سے تعلق نہیں رکھتے، یہ معاملات تعلق رکھتے ہیں ہمارے نیشنل ایشوز سے، کیونکہ یہ ملکی خرابیاں ہیں، یہ ملکی مسائل ہیں ہمارے، جن کے اوپر ہم نے آج تک کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اور صرف عمران خان صاحب تو خیر ابھی آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے لے کے آج تک اس کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر کوئی خاص عمل درآمد ان چیزوں کے اوپر نہیں ہوا، کسی بھی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشنز یہاں پہ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جس طریقے سے میں یہاں پر آج بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے اسٹک ہوں۔ اپنے بچوں کے پاس بھی، میرا ایک بیٹا ایپیلیپسی اور انٹلیکچول ڈسیبل ہے، یورپ کے اندر ہے، پچھلے 5 سالوں سے میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔
لیکن جانے سے قاصر ہوں، جس کی بنیادی طور پر وجہ ہمارے ہاں آپ سب لوگوں کو شاک بھی لگے گا، اور یہ بات 110% ایک ریئل فیکٹس کے اوپر بھی ہے کہ پورا کا پورا پاکستان، اس پوری کی پوری ریاست مدینہ کے اندر شاید کوئی 12 سال کا بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بیک ڈیٹ کے سٹیمپ پیپرز جو ہمیں پاس ڈیٹ کے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو 1950 کا کوئی سٹیمپ پیپر چاہیے تو وہ کہاں پر ملے گا؟ وہ ہمارے عدالتوں کے احاطوں کے اندر سیل آؤٹ ہوتا ہے. اور اگر یقین جانیں تو ان کی وجوہات، انہی وجوہات کی بنا کے اوپر آج میرے جیسا شخص آج آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو کہ انہی فیلیئرز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے پارلیمانی نظام، ہمارا جو بھی اس ملک کے اندر نظام رائج ہے، ان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم بحیثیت قوم اتنے زیادہ بحث ہو چکے ہیں کہ ہماری آواز تک لوگوں کو ہمیں سنانی پڑے گی، یا ہم اس کے اوپر سٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ خدا را ان تمام چیزوں کے اوپر آبجیکشن ضرور کریں کہ جو بھی ہے، ہم جوڈیشری کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم جوڈیشری کی رسپیکٹ کرتے ہیں. دنیا کی ہر جوڈیشری کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن جوڈیشری کو پراپر ویلیوز کے ساتھ ان سے کام لینا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جہاں پر ریاست دیکھتی ہے کہ جوڈیشری غلط ٹریک کے اوپر جا رہی ہے، اس کو وہیں پر ہی فوری طور پر قانون کے اندر امپلیمنٹیشنز کی جاتی ہیں. ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، ابھی تھوڑا سا ٹائم اس وقت شاید ہمارے پاس موجود ہے، کہ میں یورپ کے اندر، میں انصاف کے حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں تو ایک لوئر کورٹ کا فیصلہ میرے زندگی کے اندر ایک دفعہ میرے خلاف آیا، تو اس کی کمپلین میں نے دیکھا کہ یار یورپین مطلب ایک کنٹری، ایک اسٹیٹ، ایک ٹیریٹری میرے اگینسٹ میں فیصلہ دے رہی ہے، اور میں نے صرف اور صرف ایک اپلیکیشن ٹائپ کری لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، اور اس کو میں نے یورپین کورٹ آف جسٹس کے اندر فارورڈ کر دیا. اب آپ یقین کریں کہ وہ 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر میرے گھر کے اوپر، جو ہنگری کے اندر میں اس وقت تھا، ہنگری کی سپریم کورٹ کے سے میرے پاس، میرے گھر کے ایڈریس کے اوپر وہاں پہ وہ لیٹر آیا. تو میں خود بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے بولا یار یہ کس حوالے سے آیا ہے، کیونکہ جوڈیشری ایک نام دنیا میں کہیں پر بھی ہو، ایک نام ایسا بن گیا ہے کہ ایک عام انسان اس سے خوف کھاتا ہے. جب وہ لیٹر آیا اور میں نے کھول کے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے میری وائف نے بتایا کہ جی آپ نے جو اپلیکیشن وہاں پر بھیجی تھی، جو آپ کے اگینسٹ میں یہاں پر لوئر کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ یورپین قانون کے تحت جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ درست تھی. تو صرف اور صرف بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ڈفرینس ہے ویسٹ میں اور ہمارے ایسٹ کے اندر، یہی ڈفرینس ہے. لہٰذا ان تمام ڈفرینسز کو ہم بحیثیت ایک قوم کے، اگر ہم زندہ قوم ہیں تو ان کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے. ہم جوڈیشری کی انسلٹ کے اوپر نہیں جا رہے، ہم آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک اور قوم کے لیے خدا کے واسطے کم از کم جوڈیشری کو بھی ہماری ان تمام چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ہماری ریاست جو ہے، ان کو ان تمام معاملات کے اوپر سوچنا چاہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں ایک انسان کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. قانون، میں نے یہاں پر آ کے دیکھا ہے کہ قانون انسان کی زندگی میں وبال بن کر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے ممالکوں میں جو میں دیکھ کے آیا ہوں، قانون انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہوں کہ انسانوں کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، قانون کے لیے انسان نہیں بنائے. دیٹس آل. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اللہ نگہبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کچھ ٹائم کی وجہ سے مجھے وہ پروگرام کو اینڈ کرنا پڑا. کچھ چیزیں مزید ہماری عدلیہ کے حوالے سے اور بنیادی انصاف کے حوالے سے میں یہاں پر بتانا چاہوں گا. تو ناظرین، آپ کو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ قانون انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں. اگر ہم ویسٹ کے اندر دیکھ لیں تو آج بھی عمر لاز وہاں پر چلتے ہیں. اگر جب وہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں کی ریاست، میں آئرلینڈ کی بات کروں گا سب سے پہلے، کہ میرا ایک بیٹا وہاں پر پیدا ہوا تو ریاست نے مجھے 2500 یورو کا ایک چیک فراہم کیا اور میری وائف کو.
جس کا بنیادی طور پر مقصد صرف اتنا تھا کہ ریاست، وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہاں پر وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست پہلے دن سے لے کے آخری دم تک مکمل طور پر ہر انسان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، میں اس سے مکمل طور پر اختلاف کروں گا کہ دنیا کا کوئی بھی قانون وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے. ان کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو وہ گھر دیے جاتے ہیں. کیوں عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ میں 50 لاکھ گھر فراہم کروں گا، میں 1 کروڑ گھر فراہم کروں گا، ٹھیک ہے نا، میں اتنی نوکریاں فراہم کروں گا. یہ تمام کے تمام خواب جو ہے ایک عام انسان کو یہاں پر ہر بار دکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چکنا چور کر دیے جاتے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے وہ پھر یہی ہوتی ہے جو اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے. میں تمام کی تمام چیزیں اور ریاست مدینہ کو صرف اور صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدارہ اس نظام کے اندر ضروری اصلاحات فوری طور پر نافذ العمل ان کو کیا جائے. کیونکہ یہاں کا جو شہری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ کر کے میں کہتا ہوں کہ یہاں کا وہ ایک کیڑے مکوڑے سے بھی زیادہ کچھ بھی نہیں بچا ہے. ایک انسان کے ساتھ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، آپ یقین جانیں کہ میں یہاں پر بیزار آ چکا ہوں بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے، اور میں پچھلے 7 سال سے یہاں پر اسٹک ہوں. صرف ایک ہی چیز، ایک ہی نعرہ، ایک ہی سلوگن میرا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس معاشرے کے اندر نہ رہنے دے. اگر میرے کو موت بھی آئے تو وہ بھی ایسی جگہ پر آئے جہاں پر میرے بیوی بچے موجود ہیں، جہاں پر میرا گھر ہے. میں تو ایک مہمان اور ایک گیسٹ کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر آیا تھا اپنی والدہ کا ایک آپریشن کرانے کے لیے. پچھلے 7 سال سے میں یہاں پر اگر اسٹک ہوں تو کیا ریاست کے پاس میں نے کیا کیا چیزیں نہیں کی، یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. کوئی 150 کے قریب اپلیکیشن پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر میں ڈال چکا ہوں. ایک اتنی، میرا خیال ہے کہ کوئی بنڈلز آف اپلیکیشن میرے پاس اتنی موٹی رکھی ہوئی ہے جو کہ یہاں پر لوکل پولیس اسٹیشن کے اندر اور آپ کے ایس ایس پی آفس کے اندر مختلف جگہوں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھیجی جا چکی ہیں. لیکن عمل درآمد کی شاید یہاں پر واقعی بے تحاشا کمی ہے. کوئی بھی شخص، یہ پورا کا پورا معاشرہ، میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے سمندر میں اس حد تک ڈوب چکا ہے کہ اس سے نکلنا یا اس کو نکالنے کے چکر میں تو شاید خود ہی بندہ ڈوب جائے گا. لیکن ہم بحیثیت قوم اگر اپنے آپ کو، ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کر لے تو یہ پورا کا پورا معاشرہ آج بھی صحیح ہو سکتا ہے. اگر کہیں پر بھی ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائیں. ٹھیک ہے، ہم عدلیہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے. میں خود 7 سال سے یہ چیزیں بھگت رہا ہوں، اور ان چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ بھی ہمارا ناقص نظام انصاف ہے، ہمارے نیشنل ایشوز ہیں. نیشنل ایشوز کیا ہیں؟ ہماری عدالتوں کے اندر جو بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہے کہ وہ ایک اسٹیمپ پیپر کسی بھی سول میٹر کے اندر اگر یوز ہو جائے تو سامنے والے کی 50 سالہ زندگی وہ پھر کورٹ کے چکر کاٹنے کے اندر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ انسان زندگی کے اندر موت کی آغوش میں جا سکتا ہے، لیکن اس کی اولاد پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا. تو بتانے کا مقصد بنیادی طور پر صرف اتنا ہے کہ غلطی کہاں پر تھی. غلطی ہمارے نیشنل ایشوز کے اندر ہے. ہمارے جوڈیشل کے جو معاملات ہیں، جوڈیشری کے اندر جو اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہیں، ان کے اندر غلطیاں ہیں. کیوں ہم یہ تمام کے تمام چیزیں ہم نے اوپن چھوڑی ہوئی ہیں؟ کیوں ہم نے بلیک شپس کو بٹھایا ہوا ہے، بیٹھے رہنے دیا ہے، جو کہ 1947 کے بعد سے لے کے آج تک یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر ہم اسٹیمپ پیپر بھی سیل آؤٹ کرتے ہیں. ہم عدالتوں کے اندر ریٹائرڈ جج کی کمپنی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری والدہ محترمہ جن کا انتقال کینیڈا کے اندر ہوا، ٹھیک ہے، ان کو سٹی کورٹ کے اندر جو پرفیکٹ کورئر نام کی کمپنی ہے جس کے آنر ریٹائرڈ جج ہیں، انہی کی کمپنی نے پہلے رسیدیں دے کر اس کیس کو میرے اوپر کروایا، میری پراپرٹی کے اوپر.
پھر سیکنڈلی میں نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہیں پر ہی کریٹ ہو رہی ہیں، یہیں پر ہی اسٹیمپ پیپر سیل آؤٹ کیے جا رہے ہیں اور یہیں پر رسیدیں بھی سیل آؤٹ کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد یہیں پر ہی ٹھپے مار کے کیس بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو بتانے کا بنیادی طور پر مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں تھی، اور میں پھر ان کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے کہا کہ جی ایک محترمہ ہے اس طریقے سے، تو آپ یقین جانیں کہ 8 سے 10,000 روپے کی ٹوٹل ویلیو کے اوپر انہوں نے وہ فیک سلپس مجھے دے دی، جبکہ میری والدہ محترمہ کا انتقال 2 سال قبل ہو چکا تھا۔ یہ تمام کام میں نے جو دیکھے ہیں عدالتوں کے اندر ہی بیٹھ کر ہو رہے ہیں، اور ہماری عدلیہ، کیا عدلیہ کی یہ نالج میں نہیں ہے؟ کیا چیف جسٹس گلزار صاحب جو یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم کسی سے ڈکٹیٹ نہیں ہوتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے؟ ارے جناب، جو آپ کے اداروں کے اندر جو بلیک شپس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تو نکال کر باہر پھینکیں، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم چیف جسٹس سے بھی شکایت نہیں کر رہے، تو پھر ہم پارلیمانی نظام کی طرف جاتے ہیں، ہم ریاست کے اوپر یہ ایلیگیشن عائد کرتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزوں کو چیک آؤٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت سارے فیصلے جو کہ ماضی کے اندر اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو اس قسم کے فیصلے ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ پرویز مشرف کے حوالے سے ہو، بے تحاشا ہیں، بے تحاشا اس طریقے سے۔ ابھی 6,500 گھروں کو ہم نے گجر نالے پہ مسمار ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بی بی سی کی ایک رپورٹ کے اندر میں نے دیکھا کہ جی اس کے اوپر جو مین ورڈنگ تھی، جو انٹرنیشنل میڈیا کو میسج کنوے ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس پاکستان اگینسٹ پوورٹی یا اگینسٹ پور، کہ کیا پاکستان ریاست مدینہ جو ہے وہ غریبوں کے خلاف کام کر رہی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور ہمارے جو پی ایم عمران خان صاحب ہیں، وہ کپتان صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں آ جائیں، اوورسیز پاکستانیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ غلطی بھی نہیں کیجیے گا بھائی، غلطی بھی نہیں کریں کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر یہ اخلاقی اقداریں ہوں، یا جہاں سے ہر شخص بھاگنا چاہتا ہو، جو آپ بندہ ادھر سے نکل چکا ہے وہ بڑے امن کے اندر ہے، بڑے پیس کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے۔ آپ یقین جانے جس دن سے پاکستان کے اندر قدم رکھا ہے، بڑی محبت لے کے آتا ہے ایک اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے عرصے فورن کے اندر رہ کے وہ تھک چکا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یار اپنے ملک میں جاؤں، اپنے دوستوں سے ملوں، اپنے ریلیٹیو سے ملوں، لیکن یہاں پر جب ریئلٹی آ کر وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آنے سے پہلے مجھے ایک دوست کے کچھ الفاظ یاد آتے ہیں اکثر، اور اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام بھی کروں گا۔ جب میں نے اس کو بتایا، میرے ایک دوست تھے کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ لگا وہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا، تو ان کا ایکسینٹ تھوڑا سا اس ٹائپ کا تھا کہ او پائی مت جائے۔ میں نے بولا بھائی کیوں نہیں جاؤں؟ کہنے لگے پائی مت جا۔ میں نے بولا بھائی کیوں نہیں جاؤں؟ تو اس نے کہنے لگا بھائی ادھر پوک ہے۔ اب یقین جانیں کہ پورا کا پورا یہ معاشرہ بھوکا ہو چکا ہے۔ اس کے اندر، اس ریاست کے اندر آپ کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں، پیسوں کے بغیر انصاف نہیں مل سکتا، پیسوں کے بغیر ایک FIR لاؤنج نہیں ہو سکتی، پیسے دیے بغیر آپ کو پینے کا پانی تک فراہم نہیں ہو سکتا۔ میں جس علاقے کے اندر یہاں پر بیٹھا ہوں، یہاں پر کوئی 8 سے 9 ماہ ہو گئے، واٹر بورڈ کا حال جا کے دیکھ لیں، پولیس کا محکمہ دیکھ لیں، جوڈیشری کو دیکھ لیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں خود ہی بانٹ رہے ہیں۔ اور اسٹرگل، یقین جانیں کہ ایک شخص کتنی اسٹرگل کر سکتا ہے، جس بندے کا 1 ماہ کا ہو، جو بندہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے بیٹھا ہو اور دنیا اس نے دیکھی ہو۔ I have visited more than 22 countries, 22 or 26, I don't remember, I need to calculate. تو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ جو ریاست ہے، اس کے اندر بڑی شدید انداز سے ہم لوگوں کو اصلاحات کی ضرورت ہے، اور بحیثیت قوم ہمیں، اگر زندہ قوم ہے تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے، پارلیمنٹس کے سامنے ہمیں جا کے کھڑا ہونا چاہیے، کوئی آواز، سب مل کر ایک آواز کو ہمیں بنانا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جی غلط ہو رہی ہیں، ان کو صحیح کریں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی تو ہوگا اس ریاست کے اندر، یا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیٹس آل۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔